باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ امام حسین علیہ السلام 4 عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے بقیہ جتنی بھی ٹرانسمیشنز ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، امیزون فائر ٹی وی، ایپل ٹی وی اور گجرات ہندوستان میں حسینی چینل کے توسط سے آپ ہمارے پروگرامز کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ منجِ عالم بشریت حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور جو نقطہ ہم نے مرکزیت کے طور پہ انتخاب کیا ہے وہ معرفت امام زمانہ علیہ السلام ہے، جو کہ اس دور کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی، بلکہ اگر یہ کہوں کہ ہر دور میں ضرورت ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا، اور کہا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے معرفت الہی کے لیے ہی انسانیت کی خلقت فرمائی، اور اگر مقصود معرفت نہ ہوتا تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی انسانیت کو خلق نہ فرماتے۔ معرفت امام معرفت اللہ ہے، یعنی امام کی معرفت اللہ کی معرفت ہے۔ در حقیقت مقصود اور منظور ہمارا جو ہے وہ ہدف اللہ کی معرفت ہے، لیکن اس کے لیے ظاہر ہے کہ ایک وسیلے کی ضرورت ہے، اور مذہب شیعہ کی اساس ہے عقیدہ وسیلہ، تو لہٰذا اسی وجہ سے ہی ہم معرفت کے عنوان سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مظاہر حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہوئے سوالات ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ؟ جی فرمائیں۔ الحمدللہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل میں اور وارث زمانہ حضرت سرکار ولی عصر عجل اللہ فرجہ الشریف کے صدقے میں بہتر ہیں، صحت کے اعتبار سے بھی اور الحمدللہ شکر ہے ہر اعتبار سے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ مولا آپ کو صحت اور سلامتی کے ساتھ رکھیں، اور مولا آپ کو سلامت رکھے ہمیشہ۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام جی سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ مصروفیات کے باوجود تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا یہ موقع فراہم فرمایا۔ خداوند عالم آپ سبھی لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، الہی اور آمین۔ انشاءاللہ اس پوری ٹیم کو جناب ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام اور امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ مشہور۔ الہی آمین، الہی آمین۔ قبلہ میں وقت کو ضائع کیے بغیر آپ کی خدمت میں سوالات کا سلسلہ شروع کر لیتا ہوں۔ ہماری جو گفتگو ہے ویسے اس پروگرام کو امام زمانہ علیہ السلام کے نام سے ہی شروع کر چکے ہیں، اور آج آپ کی دعاؤں سے 270 نمبر قسط میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ زیادہ تر ہماری گفتگو جو ہے وہ معرفت امام زمانہ علیہ السلام پر ہے، تو سب سے پہلا سوال بھی میں یہی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ معرفت امام زمانہ علیہ السلام کی کیا ضرورت ہے، معرفت امام زمانہ علیہ السلام کی کیا ہدف کیا ہے اس کا، اس پہ اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ تمام ارباب نظر اور جو حضرات بھی اس پروگرام کے دیکھ رہے ہیں ان سبھی کی خدمت میں صمیمانہ سلام عرض کرتے ہوئے اس سوال کے جواب کی طرف محمد و آل محمد کی توفیقات کی اور ان کے کریمانہ جو ہے وہ شفقت کی بنیاد کے اوپر بے شک آپ حضرات کی خدمت میں یہ پیش کر رہا ہوں جی کہ امامت کی اہمیت اور ضرورت اور اس کے فوائد کیا ہیں۔ صحیح۔ قرآن مجید میں اس کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی ہے، صحیح، اور حدیث قدسی میں بھی اس کے سلسلے میں ارشاد ہوا ہے۔ سبحان چنانچہ سب سے پہلی خداوند عالم نے جو حدیث قدسی میں
ارشاد فرمایا وہ یہی کہ کنتو کندن مخفیہ فاحببت ان اعرف، صحیح، میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ سبحان اللہ، امامت کی اصل معرفت معرفت اللہ ہے، اللہ اکبر، اور امامت کی معرفت ہی کے ذریعے انسان خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ بے شک، میں اسے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی حدیث سے واضح کروں گا۔ پہلے یہ پوری حدیث کو ترجمے کے عنوان سے پیش کر دوں بسم اللہ، کہ کائنات ہست و بود میں کوئی نہیں تھا، اللہ پروردگار عالم نے اپنے محمد حبیب کو صلی اللہ علیہ خلق کیا، اور سب سے پہلی آواز پیغمبر کے گوش گزار جو ہوئی وہ یہ ہے کہ کنتو کندن مخفیہ، وسلم، سبحان میں ایک اللہ، مخفی خزانہ تھا، مجھے کون جانتا، میں ایک اللہ، مخفی خزانہ تھا۔ بے شک، فاحببت، تو میں نے چاہا یہ کہ ان اعرف، مجھے پہچانا جائے۔ تو ظاہر ہے کہ تمام مخلوق کیسے مجھے پہچانے، صحیح، تو فخلقت خلقن، میں نے ایک مخلوق کو اپنے درمیان اور تمام مخلوق کے درمیان حجت اور واسطہ اس معرفت کا قرار دیا، سبحان اللہ، اور وہ حجت و واسطہ جو ہے وہ رسول خدا اور ان کی آل اطہار و معصوم، جنہیں ہم محمد و آل محمد کہتے ہیں۔ بے شک، یہی سبحان لوگ معرفت خدا کا ذریعہ بنے اس کائنات میں۔ خود ہمارے سرکار امام زمانہ بے شک، جو ہے وہ پروردگار کی معرفت کا ایک ذریعہ ہے، بے اس شک، لیے کہ حجت اللہ۔ میں ابھی 2-3 حدیثوں کے ذریعے سے اس کو پیش کروں گا۔ بسم اللہ، چنانچہ خود امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہم عرفنی نفسک، دیکھیں صحیح، میرا مطلب بالکل واضح ہوگا، اور عوام جی، کے لیے، سامعین کے لیے انشاءاللہ کسی طرح کی کوئی یعنی پیچیدگی نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے اپنے وجود کی معرفت عطا فرما، سبحان اللہ، فَإِنَّكَ إِن لَمْ تَعْرِفْنِ نَفْسَكَ، اس لیے کہ اگر تو نے اپنے نفس اور اپنے وجود کو مجھے نہیں پہچانوایا صحیح، اور اس کی معرفت عطا نہیں کی، جی، تو لم عارف نبیک، تو اللہ میں تیرے اکبر، نبی کو نہیں پہچان سکتا۔ اس لیے کہ نبی کہاں سے آیا، کیا ہے اس کا مقام، کیا ہے فضیلت، کیا عظمت ہے، بے شک، کیوں نبی آتا ہے، کس لیے نبی کی ضرورت ہے، نبی کے لفظی معنی کیا ہیں، بے اس کی شک، طرف سے خبر لانے والا، اس کی طرف سے رفعت درجہ رکھنے والا پوری مخلوق کے اوپر۔ تو صحیح، اے اللہ تو اپنی پہلے معرفت کر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اول الدین معرفت الجبار، سبحان امیر اللہ، المومنین کے بے بقول شک، بے سب شک، سے دین کا پہلا دینہ پروردگار کی معرفت ہے۔ بے شک، اسی معرفت کے طول میں عرض میں نہیں، جی، اسی معرفت کے زیر سایہ صحیح، معرفت نبوت ضروری ہے، صحیح، معرفت امامت ضروری ہے۔ بے شک، بے اب شک، آپ سمجھ لیں کہ ان لفظوں کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس طرح سے سمیٹا، اللہ تو اپنی معرفت، اپنے وجود کی معرفت ہمیں عطا فرما، اپنے وجود کی معرفت اگر عطا نہیں فرمائے گا تو صحیح، میں تیرے نبی کی معرفت حاصل نہیں کر پاؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہم عرفنی نبیک، اے اللہ، دیکھیے دعا کی بلندی کیا فرماتے ہیں، اللہ تو اپنے نبی کی بھی معرفت عطا فرما، یہ دوسرا زینہ ہے۔ صحیح، فَإِنَّكَ إِن لَمْ تَعْرِفْنِي نَبِيَّكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ، اللہ، اس لیے کہ اگر تو اپنے نبی کی معرفت نہیں عطا فرمائے گا تو میں تیرے حجت کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ یعنی یہ اکبر، زینہ بزینہ ایک دوسرے سے ملصق ہے، ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے۔ اللہم عرفنی حجتک، آپ کہتے ہیں کہ امام جعفر علیہ السلام، اللہ اپنی حجت کی بھی ہم کو معرفت عطا فرما۔ صحیح، فَإِنَّكَ إِن لَمْ تَعْرِفْنِي، اس لیے کہ اپنی حجت کی اگر تو نے معرفت حاصل نہیں کرائی، جی، نہیں پہچانوایا، صحیح، تو زللت عن دینی، اللہ میں اکبر، اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ بے شک، یعنی جو فطرت میں لے کے آیا ہوں، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، بے شک، جب میں اس فطرت پر پیدا ہوا ہوں تو اگر تیری توفیق
ان معارف کے حاصل ہونے میں نہیں ہوگی شامل حال، صحیح، تو میں اے اللہ تجھے خود بھی نہیں پہچان سکتا، جب تجھے نہیں پہچانوں گا تو تیرے نبی کو نہیں پہچان سکتا، تیرے نبی کو نہیں پہچان سکتا، تیری حجت کو نہیں پہچان سکتا، اس لیے کہ یہ کدھر سے اتھرائز ہیں، کدھر سے اتھارٹی رکھتے ہیں؟ خدا ہے تو اس کا ایک بندہ زمین پر معرف بن کر نبی کی شکل میں آیا ہے، بے شک، نبی ہے تو نبوت کے خاتمے پر ایک ایسی حجت ہونا چاہیے جس کا سلسلہ قیامت تک بشری کارواں کے وجود کی بنیاد پر ان کی ہدایت کے لیے رہے، جو محافظ دین کہلائے، چونکہ نبی بانی شریعت ہوتا ہے اور امام محافظ شریعت ہوتا ہے، سبحان اللہ، شریعت باقی ہے تو جی، کوئی محافظ ہونا چاہیے۔ بے شک، تو اب جب محافظ کوئی ہوگا تو اس کی معرفت ضروری ہے، بالکل، اس لیے چھٹے امام نے اس میں یہ معرفت کے تمام زینوں کو بتایا، بے اور شک، اس کے بعد شیعہ سنی دونوں کتابوں میں جی، جو حدیث مشہور، صحیح اور متواتر ہے، صحیح، وہ حدیث ہے جو اہمیت معرفت امام زمان کو بتاتی ہے۔ کوئی بھی زمانے کا امام ہو، علی اپنے زمانے کے امام ہو تو ان کو پہچانا جائے، ہمارے آخری سرکار حضرت ولی عصر ہمارے زمانے کے امام ہیں تو ہم پر ان کی جو ہے وہ معرفت واجب ہے، کیونکہ وہی ہے کہ زلل تو ان دینی، بے شک، اگر میں نہیں کو پہچانوں گا تو اپنے دین سے کیا ہو جاؤں گا؟ گمراہ ہو جاؤں، گمراہ ہو۔ بے شک، حضور نے بھی اس کو چھٹے امام کی یہ بات جو ہے وہ حضور کی اس بات کی تصدیق ہے۔ جی، حضور نے فرمایا، سنی شیعہ دونوں نے لکھا ہے، ملا محمد متقی ہندی نے اپنی کتاب کنز العمال کے اندر، جی، اور شیخ سلیمان حنفی قندوزی نے اپنی کتاب ینابع المعدد کے اندر، صحیح، اور بہت سے علماء شیعہ اور سنی، میں تو یہ دو ایک حوالے کے لیے بتا رہا ہوں جی، جو بالکل عام حوالے ہیں اور مشہور ہیں۔ بے شک، شیخ مفید نے، ہمارے جو پائے کے عالم ہیں، امام بے شک، زمانہ کے فوراً زمانے کے بعد کے ہیں، وہ بھی الافصاح میں اور الرسالۃ الاولی فی الغیبت، صحیح، غیبت، ان دونوں میں اس حدیث کو متواتر بین العامہ والخاصہ، یعنی صحیح، شیعہ اور سنی دونوں کے درمیان، کون سی وہ حدیث؟ اہمیت کو جو واضح کرتی ہے معرفت امامت کی، ٹھیک ہے؟ فرماتے ہیں کہ من مات ولم یعرف، رسول خدا فرماتے ہیں کہ من مات، جو شخص اس دنیا سے مر گیا، اس حال میں چلا گیا اس دنیا سے مر کے کہ لم یعرف امام زمانے، اہمیت یہ ہے، ضرورت یہ ہے امامت کی معرفت کو وضاحت کرتی ہے یہ حدیث، صحیح، لم یعرف امام زمانے، اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، فقد صحیح، مات میتۃ جاہلیہ، وہ جہالت کی، کفر کی، شرک کی موت مرتا ہے۔ اس اللہ کا مطلب اکبر، یہ ہے کہ جیسے غدیر میں پیغمبر کو یہ کہہ کے بتایا گیا کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اللہ اکبر، اگر آیت علی، امامت علی، جانشینی علی کی کا اعلان نہیں کیا تو تم نے کوئی رسالت کا کام نہیں کیا۔ تمہاری رسالت میں ایک اہم کام امامت کا اعلان ہے، اس لیے کہ اب تم خاتم الانبیاء ہو، بے اب شک، چلے جاؤ گے اس دنیا سے، بے شک، تو اب اس کے محافظ دین چاہیے، شریعت کا محافظ چاہیے، اور وہ ایک سلسلہ رکھتا ہے، خدیر سے شروع ہو جائے گا وہ سلسلہ، بے کیونکہ نبی نے اس سے پہلے حدیثوں میں یکے بعد دیگرے نام لے کے ہمارے 12ویں امام حضرت سرکار ولی عصر تک کا نام لیا، اور ان کو جو ہے وہ القائم کہہ کے خطاب کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ خدا کی حجت کہہ کے بتایا۔ تو میں نے کہا کہ کفر و شرک سے کی موت سے اگر بچنا ہے تو جی، امامت کی اہمیت یہ ہے کہ امام زمانہ جو اس وقت ہمارے حاضر امام ہیں، ان کی بھی معرفت واجب ہے، بے شک، ضروری ہے، خدیجہ کے۔ اب یقیناً، اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ شیعہ حضرات کے ہاں، دیکھیے یہ حدیثیں تو میں نے دونوں کے ہاں پیش کر دی، صحیح، مگر اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ شیعہ حضرات کا اختصاصی عقیدہ ہے صحیح، تو میں اس کے لیے یہ عرض کروں گا کہ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ تتمہ کلام میں بتاتا ہوں کہ کئی آیتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ جی، پہلے ایک آیت کو میں بتا دوں کہ جیسے خدا کی معرفت ہی کا نام معرفت ائمہ ہے، معرفت ائمہ ذریعہ ہے خدا کی معرفت کا۔ بے شک، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کتاب اصول کافی جلد اول کتاب الحجت 212 صفحے پر
یہ روایت مرقوم ہے کہ اللہ کے اس قول کے بارے میں پوچھا گیا کہ من یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، میں حکمت سے کیا مراد ہے؟ جی اے صادق آل محمد، تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد طاعت اللہ و معرفت الامام، خدا کی اطاعت مراد ہے اور امام کی معرفت۔ سبحان اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھیں حکمت سے مراد جس میں خیر کثیر خدا نے کہا ہے، جی خیر کثیر خدا نے کہا ہے، اب خدا کسی کو خیر کثیر کہے تو بہت بڑی بات ہے، بے شک، اس لیے کہ اس کے ہاں کثیر کی لفظ ہے تو اس کثیر کی کوئی تعداد نہیں بیان کر سکتا۔ شاید یہی وجہ رہی ہو کہ رسول سے کہا ہو کہ اب اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی ہے حبیب کہ اگر یہ نہیں پہنچایا تو کوئی کام ہی نہیں کیا تم نے رسالت کا، کچھ نہیں کیا۔ میں اصل رسالت کی ذمہ داری امامت پہنچانا تھی اپنے بات کے لیے، تم تو خاتم النبیین ہو۔ تو امام نے کیا فرمایا کہ طاعت اللہ و معرفت الامام کا نام ہے حکمت۔ اس سے بھی کیا ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے خدا کے قول سے۔ دوسرے یہ ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامام، قیامت کے دن ہم ہر گروہ کو اس کے امام زمانہ کے ساتھ پکاریں اور بلائیں گے، سب سے یہی بات کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محشر میں بھی امام زمانہ کا ہونا ضروری ہے، کس زمانے کا جو امام ہو ضروری ہے، تبھی تو خدا کہتا ہے ہم پکاریں گے۔ تو یہ قرآنی عقیدہ ہے، شیعہ سنی نہ دارے، جی یہ شیعہ سنیت کا نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے قرآن نے کہا کل شیء احصیناہ فی امام مبین، لفظ امام فرمایا ہے، ہم نے ہر شے کا ایسا امام مبین میں کر دیا۔ اس کا مطلب قرآن تمام آسمانی صحیفوں کا اور تمام کتابیں آسمانی جو بڑی بڑی 4 کتابیں ان کا خلاصہ ہے، اور اس کا یہ دعویٰ ہے کہ لا رتبی ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خوش کتر ایسا نہیں جو کتاب مبین میں نہ ہو۔ صحیح، تو اس کتاب مبین کا معلم ایک ضرور امام مبین کی حیثیت سے ایسا ہونا چاہیے جس کی ذات میں ہر شے کا ایسا ہو۔ تفسیر کی بنیاد پر شیعہ سنی سب کے یہاں لکھا ہوا ہے، سوال کے یا وقت میں جواب کے وقت میں ایسی گنجائش نہیں ہے۔ بسم اللہ، میں ایک ایک نام لے کے بتاتا جی۔ حضرت علی علیہ السلام، یہ اتنی بڑی آیت ہے، یعنی قرآن اتنا عظیم ہے جس کے لیے ہے کہ ہر خوش وطر موجود ہے۔ ایسا کون شخص ہے کہ جو امام مبین ہو، ہر شے کا ایسا اس میں ہو؟ تو اصحاب کا گروہ نبی کی خدمت میں پوچھنے کے لیے آئے کہ کون ہے امام مبین، کون ہے امام مبین؟ ٹھیک ہے، اتنے میں حضرت علیہ السلام آتے ہوئے تشریف لاتے ہوئے دکھائی دیے، تو آپ اپنی مسند سے اٹھے۔ شیعہ سنی دونوں نے اس واقعے کو اس تفسیر میں لکھا ہے، امام فخر الدین رازی وغیرہ نے، کہ دیکھ ایسے اشارہ کر کے حضرت علی کی طرف، حضرت السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ھذا امام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی جیسا قرآن میں ہر خوش کو تر موجود ہے، اس میں ہر خوش کو تر موجود ہے۔ سبحان اللہ، دلیل نہیں ہے جو آتے ہی ساری آسمانی کتابوں کی نبی جیسے شخص کے ہاتھوں پہ آ کے تلاوت کر دے، وہ یہی تو بتانا چاہتا ہے کہ مجھ میں سب کچھ موجود ہے، جیسے قرآن میں سب کچھ موجود ہے۔ جو پوری زندگی ممبر سے بتاتا رہے کہ پوچھو جو کچھ پوچھنا ہو، وہ یہی بتاتا رہا کہ نبی نے جو بتایا ہے کہ میں امام مبین ہوں تو میں ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کی اہمیت قرآن میں خود بیان کی گئی ہے، اور اسے معرفت خدا کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہمیں احسان رکھیں۔ بتائیے خدا احسان رکھ رہا ہے کیا کر کے؟ جو لوگ ضعیف اور کمزور ہو گئے روئے زمین پر، ہم ان میں سے ائمہ قرار دیں۔ اس کا مطلب یہ کہ جال امامت انسانوں کی نہیں۔ کتنی اہمیت ہے امامت کی، کتنا ہم جو ہے وہ عہدہ ہے یہ کہ جال جو ہے وہ خدا اپنی طرف نسبت دے رہا ہے۔ امام کو وارث کہتا ہے، اسی لیے ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں ہمارا وارث کون ہے؟ حضرت صاحب العصر والزمان امام زمانہ علیہ السلام۔ اور اسی طرح سے پھر فرمایا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، کہ میرے نبی جب آپ اس دنیا کو چھوڑیں تو فَانْصَبْ، اللہ، جب آپ ہتھیار ہو فَانْصَبْ، تو
آپ نصب کر دیجئے، معین کر دیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ خود قرار دیتا ہے، جعل امامت کرتا ہے، اور نبی سے کہتا ہے کہ نصب فرما دیجئے، بتا دیجئے فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور تب اس کے بعد اپنے رب کی طرف آئیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ یہ جو کھیل سمجھتے ہیں کہ نبی اس دنیا سے چلے گئے اور کوئی انتظام نہیں کیا، امت پر چھوڑ دیا۔ قرآن کی یہ دو آیتیں لفظ جعل سے اہمیت امامت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو قرار دینے والا، بنانے والا امام وہ خدا ہے، اور اس کے بعد اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس کے اندر ہر شے کا احساس ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ قیامت کے دن بلایا جائے گا۔ اسی لیے نبی سے کہا کہ جب تم فارغ ہو، حج آخر تھے اور اب دنیا چھوڑنے کا تمہارے زمانہ آ جائے گا تو فَانْصَبْ۔ اسی لیے حسان ابن ثابت نے بعد نصب امامت حضرت علی جب کہا تو انہوں نے کہا کہ اے علی مبارک ہو آپ کو، کہ آپ کو خدا کے حبیب نے نصب کر دیا امام و ہادیہ، امام کے عنوان اور ہادی کے امام سے۔ تو خلاصہ کلام کہنا چاہوں گا کہ ہر شخص کو، اس لیے کہ لفظ من ہے اور یہ عربی گرامر کے لحاظ سے نکرہ ہے، کسی کے اوپر مناسب نہیں ہے کہ مسلمان ہو، صحیح، بالغ و عاقل ہونے سے پہلے یہ جستجو شروع کر دے، اور بالغ ہونے کے بعد یہ فریضہ واجب ہے، اس لیے کہ نبی فرماتے من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ الجاہلیہ۔ تو اتنی ہی اہمیت ہے اور اتنی ہی ضرورت ہے امامت کی پہچاننے کی کہ اگر کوئی نہیں پہچانتا ہے تو اس دین سے گمراہ ہے، مشرک ہے، کافر ہے۔ اب اس سے زیادہ کو میں نے سمیٹ کے خدیر سے اور رسول خدا سے لے کے اور آخرت تک اس کو پہنچا کے کہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہم کو پکارا جائے گا۔ تو آپ سمجھ لیجئے اللہ کہ صبح و شام ہمیں امام سے کتنا عشق و تعلق رکھنا چاہیے، اور خدا کی یہ جعل کردہ یعنی یہ منصب ہے، اس کو جو ہے وہ مسلکی تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے کہ شیعوں کے یہاں امامت ہے اور ہمارے یہاں نہیں امامت ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ قرآنی عقیدہ ہے اور امام معرفت اللہ کا دریا ہے۔ میں نے پہلی بہت اچھی طریقے سے قبلہ آپ نے وضاحت فرمائی معرفت امام اور امامت کی، اور اس کے علاوہ یعنی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی منسوب ہوا کرتے ہیں، یہ کوئی انسانوں کا کام نہیں۔ بہت بڑا اشارہ آپ نے فرمایا۔ ایک سوال قبلہ مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک ہے غیبت امام زمانہ علیہ السلام، تو کچھ گفتگو جو ہے چونکہ ٹائم ہمارے پاس ہے، غیبت امام زمانہ علیہ السلام پر بھی اگر آپ کچھ گفتگو فرمائیں تاکہ ہم مستفید ہو سکے، بسم اللہ کیجیے۔ میں اپنے جو ہے وہ ناظرین کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں بسم اللہ کہ غیبت امام زمانہ خدا کے طے شدہ منصوبوں میں سے ایک منصوبہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے کہ پروردگار عالم نے، یہ بھی ایک معرفت کا ذریعہ، دیکھیں معرفت امام زمانہ سے میں ہٹوں گا کہیں بھی نہیں جی، اس لیے خدا نے معرفت ہی کے لیے کہا یؤمنون بالغیب، اللہ ایمان تب ہوتا ہے جب کوئی غیبت پر ایمان رکھے۔ بے شک وہ غیبت ممکن ہے کہ خدا غیب ہے، اس کے اوپر ایمان رکھنا۔ جی، جنت نگاہوں سے اوجھل ہے، غیبت ہے۔ جہنم جتنی چیزیں ہیں، حور ہیں، یہ غیبت ہے، یہ اس کا ماننا۔ اور اسی میں سے ہمارے زمانے کے امام کی غیبت ہے کہ خدا نے اپنی غیبت کے اوپر، اپنی معرفت کے اوپر، اپنے وجود کے اوپر دلیل قائم کرتے ہوئے امام زمانہ کو طول غیبت دیا، سبحان اللہ، تاکہ اس حی و قیوم کا ایک عکس، ایک مظہریت ایک بندے میں، اس کی حجت میں ظاہر ہو سکے۔ صحیح کہ بندہ بھی اگر خدا کا معرف ہے تو معرف اور معرف یعنی معرفت پیدا کرانے والے اور جس کی معرفت کرائی جائے، ان دونوں میں کچھ جہتوں میں یکسانیت ہونا چاہیے۔ بے شک خدا ہی کی قدرت سے
جی یہیں پہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ خدا جیسا بنا دیتے ہیں. نہیں، یہ عرض میں ان کی قدرت کو ہم نہیں مانتے کہ الگ سے ان کے یہ قادر ہے اپنے سے، بے شک. یہ الگ سے کچھ ہم یہ طول میں مانتے ہیں. جی اللہ کی معرفت کے سائے میں جو کچھ خداوند عالم نے جس کو بھی اپنے صفات کا مظہر بنایا ہے، صحیح. وہ ید اللہ کہہ کے تو اس کی طاقت دکھے گی، جی وعین اللہ کہہ کے ہر چیز سبحان کا اللہ. دیکھنا کو ظاہر ہوگا اس سے. بے شک. اسی لیے کہا اے معلوم تم، اللہ نے الٹیمیٹم دیا جو چاہے تم عمل کرو، ٹھیک ہے. صحیح. فسیر اللہ تمہارے عمل کو دیکھا. ٹھیک ہے صاحب، وہ تو دیکھتا ہی ہے. بے شک. وہ رسول ہو، اس کا رسول بھی دیکھتا ہے. دیکھیے یہ بھی ملا دیا میں نے بالکل. کہ جیسے اللہ دیکھتا ہے اسی میں اس کا رسول بھی دیکھتا ہے. کہیں بھی عمل کرو، بے شک. یعنی تم چھپ نہیں سکتے. اور اس کے بعد ہے کہ اور مومنین دیکھتے ہیں. مومنین سے مراد ہر تفسیر میں ہے کہ امیر المومنین اتم اور ان کی اولاد معصومین اس درجہ کمال پر اتم ہے. چنانچہ ابن عباس نے کہا جہاں جہاں بھی الذین آمنوا قرآن میں ہے، حضرت علی علیہ السلام جیسے کل ایمان اس کے اکمل درجہ پر فائز ہیں. بے شک. تو غیبت میں نے کہا کہ اللہ نے اپنی غیبت دیا ہے حضرت قائم آل محمد کو، صلی اللہ علیہ وسلم. تاکہ آخری زمانے میں اس کائنات کے ختم ہونے سے پہلے صحیح. میری معرفت کا ایک ذریعہ غیبت کے ذریعے امام کی میں پیدا کروں کہ اگر یہ مخلوق ہو کہ تمہارے سامنے غائب رہ سکتے ہیں، جبکہ ان کو میں نے نورانی بنانے کے ساتھ ساتھ تمہارے جیسا وجود جسمانی بھی عطا کیا. سبحان اللہ. اس کے باوجود بھی تمہیں اس خدا کی معرفت کے لیے اور اس کی غیبت، اس کا نگاہوں سے غائب ہونے کے لیے اس امام کا غیبت اختیار کرنا ہے تمہارے ہی سامنے. تمہارے اعمال کو بھی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اس آیت کو جو میں نے پڑھا اس میں تیسرا گروہ کون ہے؟ امام زمانہ علیہ السلام ہے. اللہ تعالیٰ السلام سے لے کے آخری امام تک ہے. یہ اعمال کو ہمارے دیکھ رہے ہیں. اسی لیے غیبت میں ہونے کے باوجود بھی امام کی غیبت کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ امام کے سامنے اعمال شب جمعہ پیش ہوتے ہیں. جب اچھے اعمال، یہ نصیحت کے لیے بھی میں ناظرین کو پیش کر رہا ہوں، جب اچھے اعمال ہوتے ہیں تو امام علیہ السلام خوش ہوتے ہیں. اور جب اعمال برے ہوتے ہیں یا گمراہی سے ملے ہوئے ہوتے ہیں تو امام کو بڑا قلق ہوتا ہے، اس لیے کہ امام معرفت خدا کے لیے آیا ہے. جب اس معرفت کو لوگ حاصل نہیں کیے ہوئے ہوتے ہیں اور عمل انجام دیتے ہیں تو امام علیہ السلام دعا کرتے ہیں ان کی اصلاح کی. تو شمع جمعہ ان کے پاس پیش ہوتا ہے. اور امام علیہ السلام کے سلسلے میں، غیبت کے سلسلے میں چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ اگر ہے موجود تو سامنے رہنا چاہیے جیسے ہر امام ہے. صحیح. اور اگر غائب ہے تو غیبت کا فائدہ کیا ہے مولا؟ بتائیے آپ. اس لیے کہ آپ ہی سے ہم نے فقہ لیا، فقہ جعفری کے نام سے پہچانے بھی جاتے ہیں. بے شک. ہم کو آج پوری عراق میں، ایران میں، ہر جگہ انت جعفری کہہ کے پکارا جاتا ہے. بے شک. بالکل. تو صحیح سے مسلک ہے. جی. شریعت محمدی کا نام فقہ جعفری، یعنی جو محمد صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت لائے تھے جی، وہ فقہ جعفری کے عنوان سے دنیا میں متعارف ہے. صحیح. اور یہ شکر ہے اللہ کا کہ خدا کی طرف سے جو معین ہے امام، وہ کبھی مغلوب نہیں ہوتا کسی بھی چیز میں، نہ شجاعت میں نہ علم میں. بے شک. ہمارے ائمہ ایسے ہی ہمیشہ غالب رہے ہر دور میں. اور چھٹے امام کے شاگرد ادنا کا نام ہے اعظم، جسے امام اعظم لوگ کہتے ہیں. جی جی. آپ سوچیں کہ جب ایک شاگرد کا حال ہے کہ جسے دنیا اعظم کہہ رہی ہے تو خود استاد کی کیا منزل ہو. اللہ اللہ. تو میرے سامعین حضرات تک یہ بات پہنچا رہا ہوں میں کہ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ امام کے غائب رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ صحیح. ہدایت سامنے سے رہ کے ہونا چاہیے. اور اللہ نے اگر حجت بنا کے بھیجا ہے تو خدا کی حجت ہے، ہادی ہیں، امام ہیں. یہ سب کی ایک ذمہ داری ہے کہ بندوں میں معرفت خدا پیدا کی جائے اور اطاعت خدا کی طرف ابھارا جائے. سبحان کہ معرفت کا اہم مرحلہ کیا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کی معرفت حاصل کرے گا تو اسے مانے گا. جی. اور جب اسے مانے گا تو اس کی اطاعت کرے گا. صحیح.
اس کی اطاعت کرے گا. یعنی اگر امام کی اطاعت کرے گا، اگر معرفت اسے حاصل ہے امام کی. اب امام جب دکھائی ہی نہیں دے رہے ہیں تو ان کی سیرت ہم کیسے دیکھیں؟ وہ چاہتے کیا ہیں اور غیبت میں رہ کے کیا فائدہ ہے؟ ان سارے ہزاروں ابھرنے والے صدیوں تک پھیلے ہوئے سوال کا ایک مختصر سا جواب دیا جب اس نے اپنی پوری اوقات سے یہ پوچھا کہ مولا اگر ہیں تو ظاہر رہیں اور اگر ظاہر نہیں ہے تو غیبت میں ان کے رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ جی آپ نے سورج سے مثال دیا. کیا کہا؟ اس طرح سے سورج آسمان کی بلندی پر جی اپنی پوری تابناکی اور عظمت کے ساتھ قائم و دائم ہے. اگر بدلی اسے غیبت بھی دے دے، چھپا بھی دے، صحیح، تو اس کی روشنی سے دنیا محروم نہیں رہتی. یہ تم نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ بدلی ہوتی ہے تو کیا رات کی طرح اندھیرا ہوتا ہے؟ نہیں مولا، بدلی رہتی ہے تب بھی اس کا نور کائنات کو گھیرے رہتا ہے. امام نے فرمایا امام غیبت میں ہے، اس کے باوجود بھی خدا کا یہ طے شدہ منصوبہ ہے اور قیامت تک امام زمانہ کو ملا دینا ہے. اس بنیاد کے اوپر خداوند عالم نے اپنی غیبت کا معرف قرار دیتے ہوئے امام زمانہ کو غیبت دی ہے. اور اسی میں دیکھیے دنیا کے کتنے لوگوں، اور فائدہ بھی ہے کہ سورج کی طرح وہ فائدہ دنیا کو پہنچا رہے ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ امام زمانہ کو بھی یا ان کے پیشتر ائمہ کو کیا کہا گیا ہے؟ امام سلطان العرب والعجم کی زیارت میں السلام علیکہ یا شمس الشموس، سبحان اللہ، اے سورج، یعنی خود بھی سورج ہو اور تمہارے آبا و اجداد بھی سورج ہیں. اور دعا میں وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے دعاؤں کی طرف، اس لیے کہ ان کی تعجیل کی اکثر دعا میں اسی پہ ختم بھی کروں گا. ظاہر ہے آپ کا وقت جو ہے وہ ختم کے قریب ہو گیا، بلکہ ختم ہی ہے، 1-2 منٹ ہے. تو امام زمانہ علیہ السلام کے لیے اسی بنیاد کے اوپر دعا کرنے کا حکم ہے. اور سب سے عشق و محبت امام کا ذریعہ جس کو ہے عشق میں تڑپنے کا جو نوحہ ہے، اس نوحے کا نام دعا ہے. جو آپ کے ظہور دن جس کا نام روز جمعہ جو سید الایام ہے، سیدہ شباب جنہ کا پسر امام زمانہ، سبحان اللہ، اسی دن آئیں گے اور اسی دن عشق میں تڑپ تڑپ کر کہا جاتا ہے اینا معز الاولیاء و مذل الاعداء، کہاں ہے وہ اپنے ولی اللہ اور جتنے خدا کے دوستدار ہیں، جب وہ آئے گا تو انہیں عزت عطا ہوگی، اور جتنے خدا کے منکر ہیں اور دشمن ہیں ان کو ذلت عطا ہوگی. تو معرفت امام بہت ضروری ہے. اور ان کے غیبت میں ہماری ذمہ داریوں کو امام نے فرمایا کہ تقوی الہی اختیار کرو اور اکثر دعا بتعجیل الفرج. حضرت امام زمانہ نے فرمایا کہ میرے ظہور کی دعا جلد ہونے کی کرتے رہو، کثرت سے کرو. فَإِنَّ فِيهِ، اس لیے کہ فَإِنَّ ذَلِكَ فَرَجُكُمْ، اس لیے کہ اسی میں تمہارے لیے بھی بہت بڑی سکون اور بہت بڑی آسودگی ہے. خدا انشاءاللہ اس قمر منور یوسف زہرا کی زیارت کا ان گنہگار آنکھوں کو شرف عطا فرمائے، اور ہمارے تمام کا جو ہے وہ کلیجہ امام کے لیے صبح مساء تڑپے. اس لیے کہ حکم ہے کہ کثرت سے میرے ظہور کی دعا کرو. یہی ہماری خدمت میں اسی لیے دعائے فرج کی تلاوت بھی کی جاتی ہے، الہی عظم الخدا و برحلقفہ. اور دعائے فرج جو چھوٹی ہے جو سلامتی امام زمانہ کے نام سے مشہور ہے، وہ دعا بھی ہے اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولی حافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اسی کے ساتھ ساتھ امام زمانہ علیہ السلام کی سلامتی چاہنا، انہیں اللہ نے وعدہ دیا ہے کہ باقی رکھے گا، سلامت رکھے گا، لیکن محبین کا جذبہ اپنے محبوب اور معشوق کے ساتھ کیا ہے خدا دیکھنا چاہتا ہے. اسی لیے چھٹے امام نے فرمایا، دیکھیں یہ بھی معرفت امام کا ایک باب ہے کہ امام زمانہ
امام کے لیے کوئی ایک درہم بھی خرچ کرتا ہے تو خداوند اسے آخرت میں کوہ احد کے برابر سونے کی شکل میں لوٹائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسی حدیث سے ہم استفادہ کرتے ہوئے صدقہ سلامتی امام زمانہ نکالتے ہیں کہ کچھ نہ صحیح ہم 1 روپیہ 1 درہم ایک مثلا تومان امام زمانہ کے سلامتی کے جذبے سے، چونکہ صدقہ بہت عظیم ہے، یہ سب چیزیں ہمارا رابطہ ہے اور معرفت کے ساتھ، اسی لیے ہم عریضہ بھی امام کی خدمت میں بھیجتے ہیں. کیونکہ آپ نے کہا 30 سے 40 منٹ وقت ہے، تو اس بنیاد کے اوپر جو ہے میں کچھ باتیں اضافی بول رہا ہوں. اگر کچھ پوچھنا بھی چاہے پوچھ سکتے ہیں. نہیں بسم اللہ، اسی کو ادامہ دے دیجیے گا، انہی کو اگر ادامہ دے سکے بہتر ہے. جی بسم اللہ. تو امام کے ذرائع یہ نہیں ہے کہ ہم معرفت کر کے بیٹھیں، صحیح، جس سے کسی بھی آدمی کی معرفت جان پہچان ہو جاتی ہے. ناظرین محترم، الحسین ٹی وی کے جو ہے وہ دیکھنے والے حضرات جہاں جہاں بھی اردو زبان کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس عظیم ہستی کی بارگاہ سے نشر ہو رہا ہے پیغام معرفت زمانہ کے عنوان سے. خداوند عالم جو ہے وہ جتنے افراد بھی اس تبلیغ میں شرکت کر رہے ہیں اور جو لوگ اس پروگرام کو برپا کر رہے ہیں، وہ بھی اس زمانے میں جو ایسا زمانہ ہے کہ آدمی نفسا نفسی کا جو ہے وہ عالم ہے، اپنے کو نہیں پہچانتا، اپنوں سے بات کرنے نہیں جاتا. وہیں عزیزو کثرت سے ہم صبح و شام صلوات پڑھتے ہیں، اس لیے کہ آخری فرد آل محمد کا نام ہے امام زمانہ علیہ السلام. لہذا ہم ہر دعا، ہر نماز میں امام زمانہ کی جو ہے وہ سلامتی کی دعا اللہم کل ولی کا صبح و شام. اگر یہ نہیں ہم نے پڑھا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے پروگرام میں امام کو چاہے وہ خوشی ہو چاہے غمی ہو شریک ہی نہیں کیا. امام کا نام نہیں لیا، امام کو شریک نہیں کیا. کاج کرنے سے اور انوائٹ کرنے سے امام کی شرکت نہیں ہوتی، اسی دعا سے امام کی شرکت ہوگی. اور ہماری طرف سے بھی امام کا یاد کرنا خدا کی نگاہ میں جو ہے وہ ثابت ہوگا. تو ہم امام معرفت رکھنے کے ساتھ ساتھ امام سے وصلہ، امام سے رابطہ، امام سے آج تک جو ہے وہ اتصال اور سلسلے ملاقات رکھتے ہیں. اور وہ سلسلے ملاقات یہ ہے کہ ہم جب بھی کسی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں، امام زمانہ کے نام، چاہے وہ چمکران ہو چاہے کہیں پر بھی دنیا میں طاہر وسیلہ پانی ہے، تو اس بہتے دریا میں ہم عریضہ ڈالتے ہیں. اس معرفت کا ثمرہ ہے، یہ جانتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے مشکل کشا ہیں، بے شک وارث کشا بھی ہیں اور مشکل کشا ہیں اس زمانے کے، تو ان کی خدمت میں ہم بھیجتے ہیں. بے شک بے شک. مفتی محمد عباس صاحب جو ہندوستان کے بہت عظیم عالم تھے، اور ناظمیہ جن لوگوں کے مثلا اسلاف میں اخلاف میں رہا ہے، مدرسہ ناظمیہ مشار شرائع لکھنؤ، ان کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ کسی فرنگی محلی اہل سنت نے مزاح میں، جیسے علماء چھوٹے بڑے علماء میں مزاح ہوتا تھا، ویسے ہی میں کہہ دیا کہ اما تم لوگ جو ہے وہ خط بھیجتے ہو، عریضہ بھیجتے ہو اپنے امام کی خدمت میں، صحیح کبھی ابھی آتا ہے یا خالی ایک طرف سے اندھ وشواس ہے، یعنی بھیج رہے ہو بس. مفتی محمد عباس صاحب کو جلال آ گیا، کیونکہ امام کی حیثیت کو چیلنج کر رہا تھا. امام کی اور خدا کے جال و تنصیب نبی کو ایک مزاحی انداز سے دیکھتا تھا. کر گئے، انہوں نے کہا عشق کرتے ہیں، اس کی معرفت رکھتے ہیں، اور جس کی معرفت رکھتے ہیں اس کو صحیح سے پہچانتے ہیں وہ کون ہے اور کیا ہے. ہم بلا جواب پائے ہر سال نہیں بھیجتے ہیں، کوئی بھی آدمی ہوگا بھیجتے بھیجتے تھک جائے گا. اور اگر تمہیں یقین نہ آئے تو تم کوئی بھی مشکل سے مشکل سوال لکھو اور کہیں پانی میں نہیں جائیں گے، یہی لوٹا میں رکھیں گے اور تم کو کہیں گے کہ ڈال دو اس میں جو تم کو مشکل آتا ہے پوچھنا ہے.
دیکھو ہمارا امام کیسا ہے، ہم کس کو امام مانتے ہیں، اتنا اعتقاد ہے۔ مفتی محمد عباس صاحب کا میں نام لے رہا ہوں، جن کی بڑی کتابیں بھی ہیں اور اہم شخصیت تھی، ظاہر ہے ویسے تھوڑی مفتی، انہوں نے کہا بہت بڑے مرکز فرنگی محلی علماء سے صحیح، اور انہوں نے دیا اور کہا کہ اس کو اسی لوٹے میں ڈال دو سامنے، اور جو سوال تھا تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا اس میں سے اس پرچے کو نکالو جی، اور پرچے کو نکالا جب تو ان سے کہا کہ دیکھ ہم کس کو امام مانتے، اس میں تیرا جواب موجود ہے کہ نہیں؟ تو انہوں نے پڑھا اور فوراً یہ کہا کہ یقیناً نہ یہاں کوئی وسیلہ کچھ دکھائی دے رہا نہ کوئی چیز، میرا جو سوال تھا صرف سوال تھا، مگر اس کی پشت کے اوپر مفصل جواب ہے۔ اللہ اکبر، تو کچھ اللہ اکبر، جگہ یعنی معرفت کے آنسو لے کر جناب مفتی محمد عباس صاحب نے کہا کہ ہم جس امام کو مانتے ہیں وہ زندہ امام ہے، مردہ امام نہیں ہمارا ہے، ہماری زبان ہماری آواز کو حجت خدا سنتا ہے، ہماری چیزوں کو جانتا ہے، اسی لیے ہم یہ عریضہ اس کی خدمت میں بھیجتے ہیں۔ اب تمہیں یقین ہو گیا ہوگا کہ شیعت جس امام کی معرفت رکھتی ہے اصل میں یہ معرفت امام زمانہ نہیں ہے، یہ اصل میں معرفت نبی و معرفت خدا ہے۔ کیوں؟ اس دنیا کے معرفت اللہ ہے کہ تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ خدا کتنی عظیم ہستی کا نام ہے، خدا کیا ہے، تو جس کو مجموع صفات کمالیہ ہے نا۔ بسم اللہ کی قبلہ وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، جی بسم اللہ۔ بات ہے کہ اس عنوان سے میں سبھی ناظرین کو اور تمام لوگوں کو دعا دیتے ہوئے اور آخری سلام عرض کرتا ہوں اور توفیقات میں اضافے کی دعا کرتا ہوں مسلمانوں کو۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اپنے لیے خوش نصیبی سمجھتا ہوں کیونکہ مولا حضور کے دیار میں زیارت جا کے کرنا اور ہے اور یہاں سے پیغام معرفت ہے۔ بے شک بے شک، اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے، اور آپ سے بھی التماس سے دعا کرتے ہیں، ہمارے حق میں ضرور دعا کیجیے، اور آپ کے لیے کربلا مقدسہ میں نائب و زیارہ اور دعا گو ہیں۔ فی امان اللہ، خدا حافظ، مولا کے امان میں رہے۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ عالی جناب مولانا مظاہر حسین صاحب، بہت اچھی گفتگو فرمائی، بہت اچھی گفتگو فرمائی، اور بالخصوص ایک جملہ بہت ہی جس کو کہا جائے کہ قابل غور نقطہ ان کی طرف انہوں نے اشارہ فرمایا کہ جس طریقے سے ولایت حضرت امیر المومنین علیہ السلام اس کو پہنچانا ضروری تھا اور اس کے اوپر پھر ایمان رکھنا ضروری تھا، بالکل اسی طریقے سے امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت، امام زمانہ علیہ السلام پر اعتقاد، ان کی امامت پہ اعتقاد، یہ بالکل وہی چیز ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے ایک اچھی تفسیر فرمائی، کہا کہ یہ جو لفظ جاہلیت استعمال ہوا ہے، جاہلیت یعنی کفر کی موت، شرک کی موت اور گمراہی کی موت، تو دقیقاً وہی چیز جو کہ ولایت حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے بعد جو شکی تھے، جن کو ہم کافر، مرتد اور مشرک اور بدترین کافر مانتے ہیں، اسی طریقے سے غیبت امام زمانہ علیہ السلام اور امامت امام زمانہ علیہ السلام پر جو اعتقاد نہیں رکھتے، ان کے لیے بھی وہی حکم ہے۔ وقت جو ہے وہ تقریباً ہمارا ختم ہو چکا ہے، اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو کہ ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے، اللہم عجل لولیک الفرج۔